बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले यही गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह से मेरा और आपका राब्ता बरकरार रहेगा और मेरी तमाम तर वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। नाज़रीन कराम, आजकल बहुत ज़्यादा बात की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राब्तों के हवाले से। बहुत से ऐसे व्लॉगर्स हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी राब्ता हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने अपने एक व्लॉग में अर्ज किया था, गुजारिश की थी कि अगर किसी भी लेवल पर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई कांटेक्ट होता है, कोई राब्ता होता है, तो इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ना तो पीटीआई के लोगों को इसका पता होगा, ना ही जो दीगर सियासतदान या जिन्हें आप समझते हैं कि वो अंदर की खबरें रखने वाले लोग हैं, बहुत अहम लोग हैं, ना उन्हें इस चीज़ का पता होगा, क्योंकि ये इतना एक हसास मामला है, इतनी हसास चीज़ है कि अगर इसकी किसी को भनक भी पड़ गई तो जंगल में आग की तरह जो है ये बात फैलेगी और ये किसी को भी सूट नहीं करती। ना तो इमरान खान को सूट करती है और ना ही दूसरी जानिब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है। तो अगर कोई राब्ता होता है तो उसके बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ खबरें आप समझ लें, कुछ एक्शंस ऐसे हैं कि जिन डॉट्स को आप मिलाकर सिर्फ एक राय अपनी बता सकते हैं, और मैं भी वही राय जो है वो आपके सामने रखूंगा, उन डॉट्स को मिलाकर के क्या सिनेरियो हमारे सामने जो है वो बन रहा है। अब देखें, अब एक से दूसरा डॉट अगर आप मिलाने की कोशिश करें, इमरान खान गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान अपना लहजा कभी बहुत ज़्यादा सख्त कर लेते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा जो है वो नर्म मिजाज दिखाई देते हैं, बहुत नरमी से जो है वो बात करते हैं, कभी वो नाम लेकर बात करते हैं, आर्मी चीफ का वो नाम ले रहे हैं या वो DGISI का नाम ले रहे हैं, कभी जो है वो इशारों के नायों में बातें कर रहे होते हैं। ये एक चीज़। उसके बाद दूसरी जानिब आप देखें, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हर चीज़ के हवाले से बात की गई। उसमें जो है वो मुल्क में जारी दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से बात की गई। उसमें जो है वो दीगर जो अहम इशूज़ हैं, चैलेंजेस दरपेश हैं, चाहे वो अंदरूनी हैं, बैरूनी हैं, उस हवाले से जो है वो बात की गई। लेकिन एक चीज़ उसमें मिसिंग थी जिसको मैंने शिद्दत के साथ फील किया, और वो थी 9 मई के हवाले से। इससे पहले जितनी भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई हैं, या इससे पहले जो भी इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उसमें 9 मई के हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पर जो है वो बात की जाती है, और ये कहा जाता है कि इमरान खान PTI जब तक 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। सच्चे दिल से जो है वो माफ़ी मांगे। लेकिन इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के हवाले से वो बात नहीं थी। डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से उस बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया। इंतशारी टोला जो कहा जाता है PTI को, उस बारे में भी कोई खास जिक्र जो है वो नहीं किया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें, तो ये इन डॉट्स को आप कनेक्ट करें ना, तो आप सिर्फ अपनी एक राय मुरतब कर सकते हैं, और वो राय मैं भी मुरतब करके वो आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ भी माननी होगी कि अगर बिल फर्ज कोई राब्ता हुआ भी है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो अगले कुछ अरसे तक इस बारे में आपको कोई ऐसी सॉलिड चीज़ नहीं मिलेगी कि जिसको बेस बनाकर आप ये कह सकें कि कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त होने के लिए जा रही है। हाँ, हो सकता है अक्टूबर के बाद, नवंबर के महीने में, या प्रॉबली नवंबर के बाद इस किस्म की जो है वो कोई डेवलपमेंट आपके सामने आ जाए कि जिसको आप कह सकें कि जी हाँ जी, ये उस राब्ते के नतीजे में जो है ये पॉसिबल हुआ है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो चल रही हैं। इमरान खान ने एक बार फिर से अडयाला जेल में बात की है सहाफ़ियों से गैर रस्मी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बुशरा बीबी की बरियत के हवाले से जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया, और कल ये फैसला सुना दिया जाएगा। इस बरियत को चैलेंज किया गया था जी, अदालत ने जो बरी करने का फैसला दिया था उस बरियत को नायब की जानिब से चैलेंज किया गया था, और अब उस पर फैसला महफूज हुआ है। यहां पर एक चीज आपने जहन में रखनी है। वो चीज क्या है कि अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या PTI इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, कहीं पर कोई पॉजिटिव अगर थोड़ी बहुत भी 0.0001% भी अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो उसका असर हम देखेंगे जो अब बुशरा बीबी की बरियत का फैसला आने के लिए जा रहा है। अगर तो बरी हो जाती हैं तो शायद ये समझा जाएगा, बल्कि समझा क्या जाएगा, बहुत से लोग इसको जो है वो पॉजिटिव सेंस में लेंगे और इस पर बात करेंगे कि जनाब हाँ जी, ये एक साइन है, पॉजिटिव साइन है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ जो है वो चीज़ें चल रही हैं।
لیکن اگر یہ بریت جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے اور بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ابھی معاملات جو ہے وہ خراب چل رہے ہیں، ابھی کسی بھی قسم کا کوئی بریک تھرو نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بریک تھرو کی بات ہے نا، یہ رؤوف حسن صاحب نے بھی اپنے گزشتہ روز وہ ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے اس بیس پر کی تھی کہ جی دیکھیں 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں این او سی ہمیں خود اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ جاری کیا، ہمیں اجازت دی ہے۔ جو 22 اگست کا ہمارا جلسہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جی آپ ملتوی کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد محسن نقوی صاحب گئے تھے نا، ان کے پاس جا کے انہوں نے جب وہ بات کی تھی، اور محسن نقوی صاحب سب کو پتا ہے کہ کس کے نمائندے ہیں، وہ کہاں سے پیغام لے کر آتے ہیں، کہاں لے کر جاتے ہیں، اور کیا وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ جی 22 اگست کا ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیں، آپ کو 8 ستمبر کا این او سی جو ہے وہ انہوں نے خود جاری کیا تھا۔ تو یہ رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ جناب یہ ایک بریک تھرو ہے عمران خان، پی ٹی آئی یا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ تو اس بریک تھرو کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی باتیں خیر ہو رہی ہیں، تو یہ بریک تھرو خیر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید سامنے آ جائے گا۔ اچھا، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جناب سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو ہم ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں انہوں نے صحافیوں سے خیر میں گفتگو کی، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، اور اس دوران انہوں نے یہ جو حالیہ قانون سازی کے حوالے سے اجلاس بلایا گیا ہے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہونا ہے، قومی اسمبلی کا، سینٹ کا اجلاس، اس میں بل جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے یا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ادارہ سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، پوری قوم کے لیے یہ ادارہ اہم ہے، یہ ادارہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اداروں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہو گئی، اس سے بری شکست اور کیا ہوگی؟ ایسا کون سا ایٹم بم پھٹا کہ 3 سال میں ہماری کرکٹ بنگلہ دیش سے نیچے چلی گئی اور تباہ ہو گئی؟ آپ نے سفارشیں بٹھا دیے ہیں، محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے؟ یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑے صاحب نے اپنا چیئرمین پی سی بی رکھ لیا ہے، یہ کرپٹ اور فراڈیا ہے، اس نے الیکشن اور گندم فراڈ کیا ہے۔ یہ گندم کا اسکینڈل بھی سامنے آیا تھا، محسن نقوی صاحب کا اس میں نام آ رہا تھا۔ پھر جناب خان صاحب کہتے ہیں کہ اسے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بڑے صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے، یعنی کہ آرمی چیف کی جانب اشارہ ہے، اور اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ رمیز راجہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، ایک پروفیشنل کرکٹر تھا جسے میں نے چیئرمین پی سی بی بنایا تھا، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس کو کرکٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا۔ کیسے وہ کرکٹ کے معاملات جو ہے وہ سنبھالے گا؟ ویسے تو وزارت داخلہ بھی شاید سنبھالی نہیں جا رہی ہے، لیکن بہرحال کرکٹ کا ایشو جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش سے بہت بری پاکستان کو شکست ہوئی ہے، وائٹ واش ہوا ہے۔ تو خان صاحب نے رمیز راجہ کو لگایا تھا، رمیز راجہ ایک پروفیشنل کرکٹر تھے، کرکٹ کے معاملات کو سمجھتے تھے، تو اس بارے میں جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں خان صاحب۔ پھر جناب خان صاحب نے جو ہے وہ القادر یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات کی، پھر انہوں نے کچھ شوکت خانم کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے دوبارہ سے وہی ذکر کیا کہ میرا سیل جہاں پر مجھے رکھا گیا ہے وہ تندور بن جاتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے وہاں پر مشکلات ہیں۔ پھر جناب انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہا کہ یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں، اور صرف سپریم کورٹ ہی ایک ایسی شناخت بچی ہے، اب یہ اسے بھی تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ججز کی تعداد بڑھانے سے کے حوالے سے بل بھی جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، جسے فی الحال مؤخر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ججز کی عمر میں اضافے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس بارے میں بھی قانون سازی کا بہت زیادہ شنید ہے کہ وہ ہونی ہے، تو خان صاحب کو اس پر بھی جو ہے وہ خاصی تشویش لاحق ہے۔ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو ہم ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کر دیں گے، یہ خان صاحب نے جناب انتباہ کر دیا۔ اچھا، قومی اسمبلی کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ہے وہ بڑی خاص باتیں کی ہیں اور بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جناب دہشت گردی کی ذمہ داری افغانستان پر عائد کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھا جائے، سرحدوں پر ہم بیٹھے ہیں، افغانستان نہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، کہتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں ان پر اعتبار کر کے دیکھیں، آپ صرف طاقت کا استعمال نہ کرتے جائیں۔ انہوں نے وہ بھی حوالہ دیا کہ میں افغانستان گیا تھا، وہاں پر جا کے جو ہے وہ بات کی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں ہم کیوں آ گئے ہیں کہ جہاں پر دو فریق ایکسٹریم پوزیشن پر آ بیٹھے ہیں کہ علیحدگی کی بات شروع کر دی گئی ہے، دوسری طرف سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر جناب انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپوزیشن ہیں، اپوزیشن کرتے رہیں گے، لیکن جہاں پر
ملک کی بات آئے گی، ملک کے فائدے کی بات آئے گی، وہاں پر جناب ہم قانون سازی کا ساتھ بھی دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم پر بھی اعتبار کر کے دیکھیں، سیاستدانوں پر اعتبار کر کے دیکھیں، سیاستدانوں کو بااختیار بنائیں۔ اچھا، لب لباب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ تھا کہ شاید مولانا فضل الرحمان اس وقت جو ہے وہ اپنا رویہ کچھ حکومت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ان کی باتوں سے دکھائی بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ مشروط طور پر بھی یہ چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں۔ مشروط اس طرح سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بااختیار بنایا جائے سیاستدانوں کو۔ اب سیاستدان ڈیفینیٹلی وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور وہ بااختیار بنانے کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوں گے، کوئی سیٹ مانگ رہے ہوں گے، کوئی گورنر کی سیٹ دے دیں، کوئی اس قسم کا کوئی جو ہے وہ عہدہ دے دیں تاکہ بااختیار بن جائے نا۔ بااختیار بنیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے کام چلے گا۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان نے گلے شکوے بھی کر دیے اور اپنی ڈیمانڈز بھی جو ہے انہوں نے باتوں باتوں میں سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے نا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے، تو پھر صحافیوں سے گفتگو وہ کر رہے تھے۔ ایک صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کیا اس وقت حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں یا اپوزیشن کا آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہم تو وہیں تھے، ہم تو وہیں ہیں جہاں پر ہم پہلے تھے، ہم نے اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہے۔ یعنی کہ اپوزیشن کے حوالے سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ ادھر نہیں جا رہے، اپنی شناخت برقرار رکھیں گے۔ اپوزیشن کو اب جو ان کی باتیں تھیں، اب لگ یوں رہا ہے کہ جیسے وہ حکومت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اب اپوزیشن کے لیے شاید جو ہے وہ تھوڑا سا ایک دھچکا ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ڈیفینیٹلی، میں جیسے پہلے بات کرتے رہتا ہوں کہ اسٹریٹ پاور وہ رکھتے ہیں اپنی، اور وہ اسٹریٹ اسٹرینتھ جو ہے وہ نہیں ساتھ رہے گی تو پھر اس کے بعد معاملات جو ہے وہ شاید اپوزیشن کے لیے کچھ خرابی کی طرف سے لے جائیں۔ ہاں، سردار اختر مینگل البتہ جو ہے انہیں منانے میں فی الوقت حکومت ناکام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا اسٹریٹجی اس بارے میں بناتی ہے، کیونکہ سردار اختر مینگل تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ وہ اچکزئی کے اس اجلاس میں شرکت کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے۔ تو اب کیا اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، اور سردار اختر مینگل اس بارے میں کیا کرتے ہیں، اس بارے میں دیکھیں گے، اور آنے والے ولاگس میں اس حوالے سے بات بھی کرتے رہیں گے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔